ایسی بات نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ جو قرآن ہے یہ بہت بڑی نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو انسان چاہتا ہے میں فائدہ حاصل کروں اس کو چاہیے اس قرآن سے نصیحت لے، اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن سے نصیحت لے. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں کے اندر ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزیز صحیفے ہیں، مکرم صحیفے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ صحیفے علم اور حکمت سے پورے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یہ صحیفے بلند بھی ہیں، مطہرۃ، یہ صحیفے پاک بھی ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اللہ پاک نے ان فرشتوں کو یہ دے کر، یہ صحیفے دے کر نازل کیا. کرام بررہ، جو اللہ کے ہاں معزز ترین فرشتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل قدر ہے، معزز ترین ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان، ہلاک ہو جائے انسان، ہلاک ہو جائے انسان. اللہ انسان کیوں ہلاک ہو جائے؟ ما اکفرہ، کون سی چیز ہے جو اس انسان کو میری ناشکری کے اوپر باندھتی ہے؟ یہ میری ناشکری کیوں کرتا ہے؟ یہ میری کتاب کو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت بناتا کیوں نہیں ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ، کون سی چیز ہے جو اس کو ناشکری کرنے کے اوپر باندھتی ہے؟ ما اکفرہ، کون سی چیز ہے جو اس کو قرآن سے دور رکھتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو قرآن سے دور رکھ کر بھی طمع دیتی ہے، لالچ دیتی ہے کہ تو کامیاب ہو جائے گا، تو سیدھے رستے کے اوپر چل رہا ہے؟ قتل الانسان، ہلاک کر دیا جائے انسان. ما اکفرہ، کون سی ایسی چیز ہے جس نے اس کو ناشکری کے اوپر مارا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلق، کہ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتا کہ اللہ پاک نے اس کو پیدا کیسے کیا. من نطفۃ خلقہ، اللہ پاک نے من نطفۃ خلقہ، اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا. فقدرہ، دیکھیں اللہ کی حکمت دیکھیں، فقدرہ، ایک پانی کے نطفے سے پیدا کرنے کے بعد فقدرہ، اللہ نے اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگایا. اس کا کان کہاں پہ آنا چاہیے، اس کی آنکھ کہاں پہ ہونی چاہیے، اس کے دانت کہاں پہ ہونی چاہیے، اس کی زبان کدھر ہونی چاہیے، اس کا ہاتھ کس جگہ پہ ہونا چاہیے، اس کا پاؤں کدھر ہونا چاہیے. فقدرہ، اللہ پاک نے اتنا بہتر اندازہ لگایا ہے انسان کا، اتنا اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے کہ کوئی کمی بیشی چھوڑی نہیں. پھر بھی یہ ناشکری کرتا ہے، پھر بھی یہ کفر پر اترتا ہے، پھر بھی یہ انکار پر اترتا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اللہ پاک نے اس کو پیدا بھی کیا، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، صحیح شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، خوبصورت شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، اور فرمایا پیدا کرنے کے بعد ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے رستوں کو آسان کر دیا. انسان کے لیے رستے کو آسان کر دیا. انسان ہدایت کو سمجھ سکتے ہیں، انسان ہدایت کے رستے کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی کمزوری ہے کہ ہدایت کے رستے کو دیکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتا. کیا آج ہمارے سامنے ہدایت کا رستہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جنت والا رستہ، یہ جہنم والا رستہ، یہ زنا کا رستہ، یہ نیکی کا رستہ، یہ اللہ کی محبت کو پانے کا رستہ، یہ اللہ کی ناراضی کو مول لینے کا رستہ؟ تو اس چیز کا آج ہمیں علم نہیں. ثم السبیل یسرہ، رستہ اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے. جنت میں جانا اللہ پاک نے جنت کے رستوں کو آسان کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ امتحان چاہتے ہیں، آزمائش چاہتے ہیں، اپنے بندے کے امتحان لیتے ہیں. کیا یہ میرے فرمان کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ میری بات کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ میرے دین پر عمل پیرا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ثم السبیل یسرہ، اللہ پاک نے رستے آسان کر دیے، دکھا دیے، واضح کر دیے. اگر یہ عمل نہیں کرے گا، اگر یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، دونوں صورتیں. کہا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دیں گے، پھر یہ قبر میں چلا جائے. ثم اماتہ، پھر اللہ اس کو موت دیں گے، اس کو ماریں گے، فاقبرہ، پھر یہ قبر میں چلا جائے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہیں گے یہ تب اٹھے گا. قبر کی زندگی یہ نہیں ہے آج گئے ہیں کل کو اٹھ جائیں گے، پرسوں گئے ہیں ترسوں کو اٹھ جائیں گے، 1 سال بعد اٹھ جائیں گے، 10 سال بعد اٹھ جائیں گے، 1000 سال بعد اٹھ جائیں گے. یہ ہمارے اندازے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اذا شاء انشرہ، جب اللہ کی ذات چاہے گی تب اس کو اٹھائے. عزیز بھائیو، یہ جو آگے والی آیت ہے، کاش ہمیں اس آیت کی سمجھ آ جائے.
اب جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں کاش اس آیت کی ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ اس کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اس کی موت کا تذکرہ کیا، اس کی قبر کا تذکرہ کیا، اس کے رستوں کا تذکرہ کیا، اور اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کلا لما یقضی ما امرا. انسان کے لیے افسوس ہے، جو کام میں نے اس کو کہا ہے یہ مر جاتا ہے، قبر میں اتر جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے. کلا لما یقضی ما امرا. اس پہ اتنا افسوس ہے جو میں نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے اس نے آج تک اس کو ادا ہی نہیں کیا. کلا لما یقضی ما امرا. جو میرا حکم ہے اس پر عمل ہی نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہی نہیں، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی خواہش کے تابع. دین پر عمل کر لیا چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے دور چلے گئے، نماز پڑھ لی نماز چھوڑ دی، زکات دے دی نہ دی، روزے رکھ لیے چھوڑ دیے، اپنی مرضیاں کرنے والے ہیں. کلا لما یقضی ما امرا. اللہ فرماتے ہیں جو میں نے کہا تھا اس کام کو اس نے کتنا کیا. کلا لما یقضی ما امرا. جو ڈیوٹی میں نے لگائی تھی، جو کام میں نے سونپا تھا، جو ذمہ داری میں نے عائد کی تھی، لما یقضی ما امرا، انسان نے اس کو پورا کیا ہی نہیں. کیا آج اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر احکامات لاگو کیے ہیں کیا آج ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ جو ڈیوٹیاں اللہ پاک نے لگائی ہیں کیا آج ان کو ادا کرتے ہیں؟ جو ذمہ داریاں اللہ پاک نے سونپی ہیں کیا آج ان کو ادا کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں؟ کلا لما یقضی ما امرا. ابھی تک انسان نے اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کیا. اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. تھوڑے ایسے بندے ہیں جو میرے عمل پر، جو میرے کہنے پر عمل کرتے ہیں، جو میری کئی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور. میرے تھوڑے سے بندے. اکثریت جو ہے وہ ایسے بیچارے چلے جاتے ہیں جیسے آتے ہیں، ان کو اپنا مقصد نہیں سمجھ آتا، ان کو اپنی منزل کا، وہ اپنی منزل کا تعین نہیں کر سکتے. سارا کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے مگر راہ حق پر نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ ان کی اپنی ہٹ درمی ہے، اپنی نفس کی پوجا ہے، نفس کی پیروی ہے، اپنی منمانی ہے، اپنی مرضی ہے. کلا لما یقضی ما امرا. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میں نے کہا ہے اس نے وہ ادا ہی نہیں کیا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کبھی اپنے کھانے کے اوپر غور کیا کرے. کھانا سامنے آتا ہے اس کو یوں ہی کھا لیتے ہو، کبھی غور و فکر بھی کیا کرے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. میں کھانا کھانے لگا ہوں، میں یہ ذرا غور و فکر تو کروں یہ کھانا بنا کیسے، یہ آیا کیسے. جو خالق کائنات ہے اس نے اس کھانے کو، اس پھل کو، اس گندم کو، اس چاول کو بنایا کیسے. انا صببنا الماء صبا. جو آپ کھا رہے ہیں کیا یہ ہم نے اس کو بنانے کے لیے پانی آسمان سے نازل نہیں کیا؟ ثم شققنا الارض شقا. کیا اس کھانے کو، کیا اس گندم کو بڑھنے کے لیے، پکنے کے لیے ہم نے زمین کو پھاڑا نہیں ہے؟ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. ہم نے پھلوں کے درخت لگا دیے، ہم نے سبزیاں پیدا کر دی، ہم نے چارہ پیدا کر دیا، ہم نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں. متاعا لکم ولانعامکم. جو تمہارا فائدہ ہے، تمہاری سواریوں کا فائدہ ہے. ہم نے آئل، پیٹرول، ڈیزل زمین سے نکال دی، سواریاں چلتی ہیں اس کے ساتھ. ہم نے جانور پیدا کر دیے، آپ ان کا گوشت کھاتے ہیں. ہم نے سبزیاں بنا دی ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آپ اپنی گاڑی سے فائدہ لے رہے ہیں، آپ سبزی کو کھا رہے ہیں، آپ پھل کو کھا رہے ہیں، آپ انگور کو اپنے منہ میں داخل کر رہے ہیں. کبھی دیکھیں تو صحیح، غور و فکر تو کریں اس کو پیدا کرنے والی، اس کو بنانے والی کون سی ذات. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اللہ کی قسم افسوس ہے، صبح شام دوپہر ہر وقت کھائیں گے مگر شکریہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے. اللہ پاک نے دیا، اتنا دیا، سوچ سے بڑھ کر دیا، حیثیت سے بڑھ کر دیا، اوقات سے بڑھ کر دیا، مگر میں نے کبھی کھاتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کے اوپر غور ہی نہیں کیا. اگر آج کوئی بھی ہم میں سے بھائی یہ بات سوچ لینا کہ میں نے کتنی نعمتیں کھائی ہیں اور کن کن کے اوپر میں نے غور کیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کیسے یہ نعمتیں میرے لیے پیدا کی ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ پاک کہتے ہیں دنیا کے اندر آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں. جب سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج چلتا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، غور و فکر کیا کریں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تمہارے اندر بھی میری نشانیاں ہیں.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے وہ میری نشانیوں کے اوپر غور و فکر کیا کرے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارا فائدہ، تمہارے چپاؤں کا فائدہ. اللہ پاک آگے فرماتے ہیں خبردار یاد رکھیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ قیامت کا ایک نام ہے. جب ایسی چیخ کی آواز آئے گی کہ انسان کا دل دہل کے رہ جائے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، آج ہم غور و فکر نہیں کرتے اللہ کی نشانیوں کے اوپر. آج ہم بالکل بھی تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، سوچنے کی ہمت نہیں پیدا کرتے، اتنا تکلف نہیں کرتے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، جب ایسی چیخ کی آواز آئے گی انسان کا دل پھٹ جائے گا، دہل کر رہ جائے. یوم یفر المرء من اخیہ، پھر ہوگا کیا؟ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیگم سے بھاگے گا، اپنے بچوں سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ انسان ان کے لیے محنت کرتا ہے، بچوں کے لیے کماتا ہے، بچوں کے لیے زندگیاں وقف کرتا ہے. بھاگے گا کیوں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان کا ایک عجیب معاملہ ہوگا، ایک عجیب معاملہ، ایک عجیب معاملہ ہے. انسان کے سامنے آ جائے گا، سارا کچھ اس کے سامنے آ جائے گا. آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا ہے. اللہ کی قسم اس سورت کے اواخر کے اوپر، آخری آیات کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کا دن ہوگا جب ایک چیخ کی آواز آئے گی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے. عزیز بھائیوں، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ دنیا کے اندر ان کے چہروں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. ان کی موت کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں اللہ پاک ان کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. ایک بھائی جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر 3.5 سال تک برسرے پیکار رہے، لڑتے رہے، جب وہ یہاں پر آئے ہمیں اتفاق ہوا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر 3.5 سال تک لڑتے رہے ہیں، کیا کوئی آپ نے ایسا واقعہ دیکھا ہے جس نے آپ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہو؟ آپ حیران رہ گئے، آپ ششدر رہنے لگے. کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، ہمارے پاس ایک نوجوان آیا جس کی عمر 19 سے 20 سال کی ہے. جدھر ہم لڑتے ہیں یہ بھی لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے. کہتے ہیں جب ہم آپس میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، وہ بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا تو رمضان کے مہینے میں دینا، ورنہ دینا ہی نہ. کون ہے جو اتنے اثر و رسوخ کے ساتھ اپنے رب کو کہہ سکے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے موت دینا، شہادت کی موت دینا تو رمضان کے مہینے میں دینا، ورنہ مجھے موت ہی نہ دینا. اگر مجھے شہادت کی موت دینی ہے تو صرف رمضان کے مہینے میں دینا، ورنہ مجھے شہادت کی موت نہیں چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال، ان کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا ہے یہ معمولی سے ہیں، مگر اگر وہ اللہ کی ذات پہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. کہتے ہیں اتنے مارکے ہوئے، ہر مارکے کے اندر 5 بھائی شہید، 4 بھائی شہید، 3 بھائی شہید، یہ اکیلا بچہ بچ جاتا ہے. اکیلا نوجوان، اتنی فائٹیں ہوئی ہیں، اتنے مار کے جھڑپیں ہوئی ہیں، ہر جگہ سے یہ نوجوان بچ جاتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایک جگہ پر فائٹ ہوئی، یہ مجاہد ایک گھر میں، یہی لڑکا 20 سال کا ایک گھر میں چھپا ہوا تھا. انڈین آرمی نے اس گھر کا گھیراؤ کر لیا، انہوں نے اس کی 4 دیواری پر سائڈوں پر بارود لگایا. کہتے ہیں بارود لگا کر اس گھر کو اڑا دیا ہے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں، جب سارے کا سارا گھر ملبہ بن کر اڑنے لگا ہے تو اللہ نے اس کو نکال کر اوپر کر دیا. سارے کا سارا گھر زمین دوز ہو گیا اور اللہ پاک نے اس کو بچا لیا. سارے کا سارا گھر ملیا میٹ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو بچا لیا. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، ہماری انڈین آرمی کے ساتھ فائٹ ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کچھ مجاہدین نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ جو نوجوان ہے یہ شہید ہو جاتا ہے. 20 سال کا نوجوان جو رب سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے موت دینا، شہادت کی موت دینا، رمضان کے مہینے میں دینا، ورنہ مجھے شہادت کی موت نہیں چاہیے. کہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے، لڑتے لڑتے اللہ نے اس کو شہادت کی موت دے دی.
کہتے ہیں بات سننے والی تو اب شروع ہوئی ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب اس کا جنازہ اٹھا تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے جنازے سے خوشبوئیں آ رہی. وجوہ یومئذ مسفرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لہو کو پیش کرتے ہیں، مالوں کو پیش کرتے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، آج قیامت کا دن ہے، آج یہ اٹھ رہے ہیں، آج ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے جائیں اس حال سے جائیں کہ شہادت کی موت ملے، زبان پر لا الہ الا اللہ جاری ہو، اس کے سوا کوئی موت ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگ دنیا سے کیسے جا رہے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی بیماریوں میں جا رہا ہے، کوئی کس طرح جا رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی نشہ کھا کے مر رہا ہے، کوئی شراب پی کے مر رہا ہے، اور کوئی افیون کے جو کوئی چرس کے سوٹے لگا کے مر رہا ہے. میرے عزیز بھائیو، یہ موت کیسی عظیم موت ہے کہ انسان دنیا سے جاتا ہے، ادھر اللہ کی رحمتوں کی آواز آتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان پر استقبال کیا جاتا ہے، ادھر سے حور عینہ جنت سے اتر کر زمین پر اس کا استقبال کرتی ہیں. میرے عزیز بھائیو، دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے، دعا کرنی چاہیے، ہر دعا کے اندر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں، ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمارے چہروں کو چمکا دینا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کچھ ایسے چہرے ہوں گے بڑے پریشان ہوں گے، چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی. میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک سے دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے والا، سکھانے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.